الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا اغفر لي ولوالدي صلی اللہ علیہ یا رسول اپنے اساتذہ کرام کے ہاتھوں جنہیں دستار اور جبہ شریف کا اعزاز حاصل ہونے جا رہا ہے، یہ بڑا ہی خوبصورت منظر ہے، ایمان افروز منظر ہے۔ اللہ کرے کہ ہر دوست کی اولاد کو اللہ تعالیٰ علم اور عمل کی دنیا سے مالا مال فرمائے۔ اس میں استاد العلماء قبلہ شیخ الحدیث علامہ مفتی غلام احمد صاحب دامت برکاتہ اور استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد صدیق زاکی صاحب، استاد العلماء حضرت علامہ اور مفتی محمد عرفان اللہ شرفی صاحب، استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد ہاشم قادری صاحب کے ہاتھ دستار بندی کا اعزاز حاصل ہوگا۔ اور قبلہ استاد العلماء ہمارے ادارے کے پرنسپل علامہ محمد بدر الزمان قادری صاحب دامت برکاتہ، یہ اساتذہ کے ہاتھوں طلباء کو اعزاز حاصل ہونے جا رہا ہے۔ اور پہلے نمبر پر خوش نصیب طالب علم جو دستار بندی اور جبہ کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں وہ ہے مولانا حافظ
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم او حبیب است و عزادارم چشم التفات در بلای ناگہان و در جمیع حادثات آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا ہے حبیب ہر مصیبت والدی امیدگار ہے شفیع ناگہانی آفتوں کی تے پناہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ کی یہ کتاب الجامع الصحیح یہ بھی بڑی عظیم المرتبت ہے اس سلسلے میں آپ علماء کرام سے آپ کے فضائل آپ نے سنے آپ کی کتاب کے فضائل نے سنے میرا یہ خیال ہے کہ میں آج کے اس درس میں
آپ کے بارے میں جو میرے مطالعے میں نئی آئی ہیں میں وہ 2-3 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک عظیم محدث، عظیم فقیہ، امام المحدثین حضرت یحییٰ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب ختم بخاری ہوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرصہ دراز سے ختم بخاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ختم بخاری کے بعد لوگ مجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے آئے اور ان مصافحہ کرنے والوں نے خود ایک آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی تھی، اور آپ کی وہ پشتان مبارک میرے جس ہاتھ کے پیٹھ پر لگی وہ چمک ہمیشہ ان سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ہمیشہ اس دست سے ان کا مبارک پر رومال لپیٹ کر رکھتے تھے، اور صرف طہارت کے وقت اور غسل کے وقت آپ اپنا وہ دست مبارک کھول کر آپ وضو فرماتے تھے یا غسل فرماتے تھے۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ عظیم محدث کہ جب ان کے ختم بخاری کے اہتمام پر خود آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا کر ان سے مصافحہ کریں۔ ایک یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت سلطان قابطائی یہ حج کرنے کے لیے گیا اور پھر مدینہ شریف میں بھی حاضری ہوئی، جب مدینہ شریف میں حاضری ہوئی تو اس وقت وہاں کے حکام نے کہا کہ اس دفعہ بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، خود بخود دروازہ کھل جاتا اور وہ اندر چلا جاتا، نہ معلوم وہ کتنی دیر تک بیٹھا رہتا۔ لیکن ایک دن ایسے ہوا کہ جب وہ آنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اندر سے کچھ آوازیں بلند ہونے لگی۔ وہ جو خدام تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج یہ باہر نکلے نا تو پھر ہم اس کی خوب مرمت کرتے ہیں۔ تو وہ دروازے کے دائیں بائیں لاٹھیاں لے کر مسلح ہو کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ باہر تشریف آئے تو انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ کیا بات ہے، مارتے کیوں ہیں؟ فرمایا آپ کون ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ فرمایا ابو القاسم قبائر میرا نام۔ کہاں سے آئے؟ اسکندریہ سے آیا۔ تو یہ آج اندر سے آوازیں کیسی آ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں یہاں بخاری شریف پڑھتا رہا، آپ بخاری شریف کا ختم تھا، اس ختم بخاری پر یہاں بڑی بڑی شخصیات آئی ہوئی تھیں، اور وہ جو شخصیات ہیں وہ مجھے مبارکباد دے رہی تھیں جس کی وجہ سے یہ آوازیں بلند ہیں۔ اسی طریقے سے اس کتاب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، جس طریقے سے یہ بارگاہ رسالت میں اس کو پڑھا گیا، اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے اندر بھی اس کتاب کو پڑھا گیا۔ قرآن پاک کے بعد یہ واحد کتاب ہے کہ جس کو خانہ کعبہ کے اندر پڑھا گیا، اور وہ خانہ کعبہ کے اندر پڑھنے والے کون تھے؟ وہ تھے ابن عدنان محمد علی صدیقی المکی، یہ تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ساری بخاری شریف پڑھ کر ختم کی۔ تو جب بخاری شریف کا اختتام پذیر ہوئی تو اس وقت کسی درد نے دیکھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہجون میں
انہوں نے یہ فرمایا کہ جی لوگ تو وہاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے اور آپ یہاں سے طواف ہو گئے. فرمایا آج اعلان محمد علی کا ختم تھا. یہ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ بھائی آج ختم بخاری تھا, خانہ کعبہ کے اندر آج بخاری ختم ہوئی ہے اور میں اس ختم میں شرکت کرنے کے لیے یہاں میں آیا ہوں. تو یہ ہے باقی باتیں آپ نے علماء کرام سے بارہ سنی ہوئی ہیں. تو یہ 3 باتیں میں نے آپ کو جو میرے مطالعے میں نہیں آئی وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہیں. تو جس طریقے سے امام بخاری عظیم المرتبت اور آپ نے جس انوکھے انداز سے نرانے انداز سے اپنی کتاب کا آغاز کیا, اسی طریقے سے آپ نے اسی انوکھے انداز اور نرانے انداز میں اپنی اس کتاب کا اختتام بھی فرمایا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو دور تھا اس دور میں معتزلہ پورے عروج پر تھے اور بخاری شریف کی تاریخ میں حضرت امام بخاری کو 16 سال لگے. اگرچہ اس وقت جب بخاری شریف یہ مکمل ہو چکی تھی معتزلہ کا کوئی عروج تو اس وقت نہیں تھا, لیکن پرانے محدثین کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی فتنہ ختم بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کی تردید کے لیے وہ اپنی کتابوں میں ابواب قائم کرتے رہتے ہیں. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ آخری باب ہے, باب نظر موازین القسط یوم القیامہ. یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور یہ کتاب التوحید کا آخری باب ہے. اگر آپ کتاب توحید کا مطالعہ کریں تو کتاب توحید میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معتزلوں کا بڑا زبردست رد فرمایا ہے. اس لیے کہ ہمارے معتزلوں کے ساتھ بہت سے مسائل میں اختلاف ہے اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ قیامت کے دن اعمال اور اقوال کا وزن ہوگا یا نہیں. تو معتزلی یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اقوال اور اعمال کا وزن نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ عدل ہے اور یہ بھی عدل ہوتی ہے. اس میں تو ایک تو اس کا وزن کوئی نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ عدل 2 زمانوں تک باقی نہیں رہ سکتی. اس لیے قیامت کے دن اعمال اور اقوال کا وزن نہیں ہوتا. اسی طریقے سے کیونکہ کچھ اور بھی محمد سے اعتراضات ہیں, اس لیے پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اختتام پر معتزلیوں کی تردید کے لیے یہ بات قائم فرمایا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ نظر موازین القسط کہ ہم صاف کا ترازو رکھیں گے. اور یہ ترجمۃ الباب ہے. ایک حصہ ترجمۃ الباب کا یہ ہے اور دوسرا حصہ ترجمۃ الباب کا بعد میں آنے والا ہے. ترجمۃ الباب کا یہ حصہ ہے یہ میرے پاس استاد پڑھتے رہے, انہیں اچھے طریقے سے یہ معلوم ہے کہ یہ جو ترجمۃ الباب ہوتا ہے یہ دعویٰ ہوتا ہے اور اس کے ماتحت لائے جانے والی آیات اور حدیث کے اس دعوے کی دلیلیں ہوتی ہیں. لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو ترجمۃ الباب ہوتا ہے وہ خود مثبت دعویٰ ہوتا ہے, وہ خود دعوے مثبت دعویٰ ہوتا ہے, وہ دعویٰ نہیں ہوتا. اور یہاں بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے یہ بھی دعویٰ, پہلا حصہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ مثبت دعویٰ ہے. اور فرمایا نظر موازین القسط کہ ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کا صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں جمع کا صیغہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خود استعمال فرمایا ہے اور جب جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے تو اس میں حیبت ہوتی ہے, رعب ہوتا ہے, دبدبہ ہوتا ہے. فرمایا ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کو قائم کرنے والے رکھنے والے. تو یہ تو جب اللہ تبارک
اور بسیں گے، تو یہ دبدبہ ہے، روب ہے کہ ہم قرآن کو قائم رکھنے والے ہیں۔ تو یہ ترجمہ تو باپ کا یہ سب ہے، یہ خود دلیل ہے، اور یہ مثبت یہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ مثبت دعویٰ ہے اور یہ دعوے کی دلیل ہے۔ تو یہ خاص بات ہے جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ امام بخاری کے جو ترجمہ الباب ہوتے ہیں اکثر دعوے ہوتے ہیں، اور کبھی وہ جو تراجم ابواب ہوتے ہیں وہ مثبت دعویٰ ہوتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اعمال کا بدل ہوگا، یہاں لطیفے بھی پڑے، 2 لطیفے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اسی سال جب آپ مارچ میں نے آپ کو یہ حدیث پاک پڑھائی تھی، تو یہاں سے لے کر یہاں تک حدیث پاک شروع ہوتی ہے، وہاں تک 2.25 گھنٹے کی گفتگو تھی، 2.25 گھنٹے کی گفتگو صرف یہاں تک تھی۔ اب میں ان ساری باتوں کو تو نہیں بیان کرنا چاہوں گا کہ رجل النبی رجلان النبی اور کتاب النبی تو ہمارے کو جب بات کرتے ہیں کہ 2 پوائنٹ اس کے بعد سب کچھ کرتے ہیں، اس لیے اس جمع کی تو یہ جمع کر ایک واپس کا دوسرا واقعہ دین کے جمع پر جب پتہ آ جائے تو اس کی جمعیت بند ہو جاتی ہے، اور یہ جنس کے ٹیچرا ہو جاتا ہے، اور یہ پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی دین پر داخل ہے، اس طریقے سے کہتے رہتے ہیں شہر میں پتہ اسی طریقے سے موادین کا اس طرح کہ یہ جو موادین یہ سارا عدل ہی عدل ہے، انصاف ہی انصاف ہے۔ ایک بات یہ مقصد جو ہے نا، تو یہ اس کا مصدر ہے، یہ سوال یہ مقصد کا مصدر ہے۔ خیر اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، اگر بات کرنا مناسب ہوا تو پھر بات کریں گے، اگر وقت نہ ہوا تو پھر بات نہیں کریں گے۔ تو وہ اس طریقے سے کرتے ہوتا ہے، کیونکہ مذہب جب یہ مسجد موجود وقت یہ ذات مت مذہب ہے، اور ذات مت مذہب کا حمل یہ ذات مت شہر۔ تو یہ جو ہے بہرحال سواب کے واضح سے مختصر سی بات نام کی یہ بنتے ہیں، اور یہ اس کے بعد وہ یہ ہے کہ انہا بنی آدم وحقوقا، اور بعد میں اگر اقوانا کہ یہ جو انسانوں کے جو اقوال ہیں اور انسانوں کے جو اقوال ہیں ان کو طور کریں۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ جب کتاب کے شروع میں پہلا حدثنا آئے تو وہاں آپ نے کہنا بہی کالا حدثنا، بہی کالا حدثنا، کتاب کے شروع میں جب آئے کم از کم ایک کا مطلب آپ یہ ضرور پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری یہ سند میری اس استاد سے لے کر امام بخاری تک یا جو بھی کتاب آپ استاد سے پڑھ رہے ہیں، میری یہ سند میرے اس استاد سے لے کر اس کتاب تک یہ میری سند سند متصل ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کو حدیث پاک کی کتاب شروع کریں، اس میں جب پہلا حدثنا آئے تو اس سے پہلے آپ بہی کالا ضرور پڑھیں، بہی کالا ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں بیان کیا ہم سے احمد بن اشکاب میں اور اشکاب بھی آتا ہے۔ یہ حدیث پاک اس سے پہلے 2 جگہ آ چکی ہے، کتاب الطہارات میں بھی آ چکی ہے اور کتاب الایمان میں بھی آ چکی ہے۔ کتاب الطہارات میں اس حدیث کے راوی ہیں زبیر بن حرب، اور کتاب الایمان میں اس کتاب کے راوی ہیں قتیبہ بن سعید۔ اب یہ ہے کہ جب یہ حدیث 2 اور راویوں سے بھی امام بخاری بیان کر رہے ہیں، جس کے باوجود امام بخاری احمد بن اشکاب والی حدیث کو آپ نے سب سے آخر میں کیوں بیان کیا، زہیر بن حرب والی حدیث کو آخر میں کیوں بیان نہیں کیا، قتیبہ بن سعید والی حدیث پاک کو آپ نے آخر میں بیان کیوں نہیں کیا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ پہلی جو
بخاری نے بیان کی اس کے راوی حمیدی ہے اور تو حامدہ یہ تینوں ان دونوں حدیثوں کے راویوں میں مشترک ہیں۔ تو یہ بھی فرماتے تھے کہ پہلی حدیث بھی آگے پڑھا دینی ہے تو یہ لہٰذا یہ حامدہ یہ دونوں راوی میں مشترک ہیں۔ اس اشتراک کی وجہ سے حضرت امام بخاری نے اس کتاب کے آخر میں احمد بن اسحاق والی حدیث لائے ہیں اور حضرت زہیر والی اور قتیبہ والی حدیث پاک کو نہیں لائے۔ ایک تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام بخاری نے یہ حدیث اپنے تین استادوں سے سنی ہے اور ان تین استادوں میں سے سب سے آخر میں حضرت امام بخاری نے جو یہ حدیث پاک سنی ہے وہ سنی ہے احمد بن اسحاق سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہم سے محمد بن فضیل نے، وہ اس کو بیان کرتے ہیں ہمارا بن کا سے اور ہمارا بن کا اس کو بیان کرتے ہیں حضرت ابو ذر سے اور حضرت ابو ذر اس کو بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ تو خیر یہ فرمایا کہ یہ حدیث ان راویوں سے بنتی ہے۔ ان راویوں میں ایک محمد بن فضیل بھی ہے اور یہ جو محمد بن فضیل ہیں ان کے بارے میں یہی ہے کہ یہ شیعہ راویوں میں سے ہیں۔ جب یہ شیعہ راویوں میں سے تو شیعہ راوی کے حوالے سے یہ حدیث پاک کیوں بیان کی؟ اس کا طویل بات ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا بدعتی راوی جو جس کی بدعت کفر تک نہ پہنچی ہوئی ہو یا وہ حدیث میں جب وہ اپنی بدعات کو نہ پھیلاتا، اس قسم کا جو بدعتی راوی ہے اس سے اگر حدیث پاک بیان کی جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حد وغیرہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت حریرہ کے فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ یہ جو دعوے کی جو دوسرا جز تھا تو دعوے کی دوسری جز کی دلیل یہ حدیث پاک ہے۔ دعوے کی دوسری جز کی دلیل یہ حدیث پاک ہے کہ جب انسان کے آزاد کا ایک اعضاء کا عمل جو ہے تو اس کو توڑا جائے گا، وہ زبان کا عمل ہے اس کو توڑا جائے گا اور اس پر آنے والا کلمہ صحیح ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اس کے علاوہ جو باقی زمانے کے جو اعمال ہیں ان کا بھی عمل کیا جائے گا، ان کو بھی توڑا جائے گا۔ وسلم دائما آبادنا على نبيك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں بخاری شریف کی آخری حدیث پر ارشادات فرما رہے تھے۔ کافی طویل درس کو چند لمحوں کے اندر اور کس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے ایک سمندر ہے جو حدیث پاک کے اندر متصل ہے اور کس طرح موتی اور پھول خوبصورت انداز میں ہمارے پاس پہنچائے۔ اللہ رب العالمین حضور سیدی فیض عالم کے فیضان کا صدقہ اللہ ان کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ جو ملفوظات ہم تک پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تشریف لاتے ہیں اظہار خیال کے لیے استاد علماء شیخ الحدیث حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب، آپ کی پرنور باتیں اور اظہار خیال ہمیں سماعت کرنے کا شرف حاصل ہونے جا رہا ہے اور یقیناً آپ کی بڑی قیمتی باتیں ہوں گی۔ جو علماء کرام پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس طرف تشریف لائیں۔ نعرہ رسالت فیضان حضور سیدی داتا گنج بخش جامعہ حجویریہ قبلہ استاد شیخ الحدیث علامہ
محمد خان حقیقی دامن برکاتہ العالیہ کا درس حدیث کے حوالے سے ختم بخاری کی نسبت سے پرمغز اور علمی خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ ایسا خطاب بعض رسمی دنیا میں رہنے سے نہیں ہوتا، علم کی دنیا سے کامل وابستگی ہو تو ایسا خطاب سننے میں آتا ہے، کیا جاتا ہے۔ ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ہمارا تعلق اس ادارے سے ہے جس ادارے کی نسبت ایسی شخصیت سے ہے کہ جو ولی بھی تھے، عالم بھی تھے، اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں وہ جید علماء دین تھے، چاہے ان کو علم اساتذہ کے ذریعے حاصل ہوا یا علم لدنی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا۔ ایک یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جامعہ جویریہ کی نسبت سے مجھے بھی اور آپ سب ساتھیوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بڑے عالم تھے، ان کی کتاب اشف الماجود کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ان کی عظیم علمی عظمت پر دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کا مقصد عمل ہوتا ہے۔ علم بذات خود عمل سے کٹ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہاں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا عمل سے تعلق نہیں ہوتا، بعض عقائد کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، اگرچہ کسی نہ کسی حوالے سے عمل کے ساتھ بھی وہ جڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک آدمی کے بارے میں یہ علم ہو کہ وہ مخلوق الحال ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے بچے بھوکے رہتے ہیں، اس کا چولہا نہیں چلتا، اور ہم لوگوں کے سامنے کہیں کہ مجھ سے زیادہ اسے کون جانتا ہے، سامان خرید کر دیا، جی میں نے یہ تو نہیں کیا، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ تمہاری اس علم کا کیا فائدہ ہے، ہماری اس معلومات کا کیا فائدہ ہے؟ معلومات تو اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے مطابق عمل کیا جائے، جو ہوتا ہے وہ عمل کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے ایک تو آج ہمارے ہاں جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ علم کے بغیر دستاریں سجتی ہیں۔ میں آپ کے دستاروں کی بات نہیں کرتا، علم کے بغیر بڑی بڑی دستاریں جو سجائی ہوئی ہیں، جبہ اور گبہ بہت کچھ ہے، علم نہیں ہے، اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، یہ سب ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر علم دیا ہے اس پر عمل بھی ہے، چاہے علم دنیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن علم کے بغیر ولایت کا دعویٰ کرنا اور لوگوں کو اپنے دامن تصویر میں پھنسانا، یہ نہ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ہے، نہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم، نہ کسی اور ولی کی تعلیم ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ایک تو جو آپ نے علم حاصل کیا، یہ تو ایک راستے پر آپ ابھی چلے ہیں، منزل تو بہت دور ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دستار پر آپ کو پہنا دی، ناراض نہ ہو، میں سچی بات کہتا ہوں، دستار بھی آپ نے پہن لی، جبہ بھی پہن لیا، مسجد میں کسی نے مسئلہ پوچھا تو آپ کہ جی میں فون کر کے استاذوں سے پوچھوں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا، پھر اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ روزانہ
مدرسہ روزانہ پڑھیں، حدیث پڑھیں، یہ روٹین بنائیں۔ اب افسوس یہ ہے کہ کتاب کی بجائے موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور بےہودگی کی انتہا یہ ہے کہ کسی کا مہمان جاتے ہیں وہاں بیٹھ کر موبائل نکال لیتے ہیں۔ بھائی میرے پاس کس لیے آئے؟ نہ مجھ سے گفتگو کرتے اور نہ کچھ کرتے، موبائل کو لگے ہوئے ہو۔ اب یقین جانیں کتاب سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ جتنی بھی دنیا میں علم کے ذرائع پیدا ہو جائیں، کتاب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ ایک راستے پر آپ پٹری پر چلے ہیں، اس کا آگے بہت لمبا سفر ہے۔ روزانہ کا مطالعہ ضروری ہے، مسائل لوگوں کو بتانا ضروری ہے، اور بتائیں گے تب کہ جب انہیں سیکھیں گے۔ اسی طرح ہمارے 3 شعبے ہیں، تبلیغ کا شعبہ ہے، تصنیف کا شعبہ ہے، تدریس کا شعبہ ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس شعبے میں صلاحیت دی ہے اس شعبے کو اپنائیں، تینوں میں دیے تو تینوں کو اپنائیں۔ اگر تقریر کے شعبے میں آپ کی صلاحیت ہے تو خدا کے لیے مطالعہ کر کے تقریر کریں، صرف کیسٹوں پر اور ویڈیو پر اور ان چیزوں پر اکتفا نہ کریں۔ جس موضوع کو اختیار کریں اس پر پہلے قرآن کی آیت تلاش کریں، احادیث تلاش کریں، بزرگان دین کی کتابیں پڑھیں۔ کل ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی جمعے کے موضوعات کے لیے مجھے کچھ بتائیں، تو میں نے کہا سب سے اہم کتاب احیاء علوم الدین ہے۔ امام غزالی کے احیاء علوم پڑھیں، ہر موضوع آپ کو ملے گا، پھر اس میں آیات بھی، احادیث بھی، صحابہ کرام کے اقوال بھی، ساری چیزیں ملیں گی، اس کا مطالعہ کریں، اس سے آپ تقریر کریں۔ تو صرف شاباشی پر اکتفا نہ کریں۔ اگر تدریس کا موقع دیا ہے، کوئی نہیں ملتا، مدرسہ نہیں ہے، ایک محلے میں طالب علم آپ کو ذوق والا مل جائے، آپ اس کو کتابیں پڑھانی شروع کر دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سامنے پورے طالب علموں کی سب باندھی اور اس کو پڑھانا شروع کر دیں۔ تصنیف و تعلیم کا میدان ہمارا، میں نے شروع میں پہلی سے پہلے بات کی تھی، ہمارا شعبہ خالی ہے۔ تصنیف و تعلیم اور خاص طور پر جدید علوم کی جو کتابیں ہیں، علوم نسلیہ کی کتابیں ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں، کالجوں میں ہیں، اور اس قسم کے مختلف موضوعات پر ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ مجھے معلوم ہے بہت سارے ہمارے لوگ کام کرنے والے ہیں، کر بھی رہے ہیں، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ پتہ چلے کہ آپ جامعہ کے سے فارغ ہوئے ہیں تو آپ نے میدان عمل میں کس طریقے سے تدریس کا، تصنیف کا اور تبلیغ کا جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور بہت سارے الفیہ ہیں مجھے بتانے کی ضرورت ہے، اس وقت جس پوزیشن میں ہماری سنت و جماعت ہے، میرا یہی آپ کو مشورہ ہے۔ کل ایک صاحب نے فون کیا جی کہ وہ فلاں مسئلہ ہو رہا ہے، میں نے کہا جی میرا اس مسئلے سے پڑھتا ہوں، میں اپنے لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہوں، میں نے فون بند کر دیا۔ کوئی خرابی پر مبنی کوئی سلسلہ ہے، آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے کام بند کیے ہوئے سنا ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے فارغ لوگ ہیں ان کو کرنے دیں، آپ فارغ نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، علم کے حوالے سے، علم پھیلانے کے حوالے سے مدارس قائم کریں۔ ہمارے سامنے ہمارے بزرگوں کی یہاں لاہور کے اندر آپ دیکھیں، اور سب سے بڑی مثال ہمارے مربی مفتی عبدالقیوم ازہری رحمۃ اللہ علیہ، جہاں ہم نے بھی مارے کھائے، محلے والوں سے کتنے مقابلے ہوئے ہیں، کتنی مشکلات تھیں، لیکن الحمدللہ استقامت اختیار کی، اور یہ نہیں کہا کہ بھائی پہلے مدرسہ بنائیں گے پھر پڑھائیں گے، ساتھ ہی وہ سارا سلسلہ چلتا رہا، تعلیم کا بھی چلتا رہا، مقدمہ بازی بھی ہوتی رہی، عدالتوں میں بھی جاتے رہے۔ یہ میری آنکھوں سے دیکھا ملفوظات ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، کچھ ہی دیر میں یہاں جو بالکل ہماری آخری نشست ہے اس میں تشریف فرما ہونے والے ہیں، تو اسی پروگرام کو تھوڑا آگے لے کر چلتے ہوئے میں نے اپنے طلباء عزیز ساتھیوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ امام راضی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں
جن کی ولادت باسعادت 544 ہجری میں ہے اور جن کا وصال 606 ہجری میں ہے، اور آپ نے تفسیر کبیر جو اس وقت لیٹسٹ 34 جلدوں میں منظر عام پر ہے عربی میں، اور اس کی جلد اول میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ نہایت خوبصورت پیغام ہے، اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں نا، علم حاصل کرنے کا مقصد 6 چیزوں کا حصول ہے۔ اگر علم نہ ہو تو 6 چیزوں پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اگر علم ہوگا تو پھر ہم ان 6 چیزوں کے تقاضے صحیح معنوں میں ہم پورے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو عبادت ہے اور اس کے عبادت کے جو تقاضے ہیں وہ علم کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے۔ جب تک علم نہیں ہوگا آپ کی نماز نہیں ہے۔ یقیناً نماز اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اس میں کافی علم درکار ہے۔ کیا چیزیں فرائض سے تعلق رکھتے ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنت ہے، اور یہ جو نماز کا پورا اہتمام ہم کر رہے ہیں تو امام راضی فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ تقاضا ایسا ہے جو علم کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے تقاضے پورے کریں تو پھر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں تاکہ آپ کی عبادت ایک معیار اور جو اللہ رب العالمین نے ہم پر لازم کی ہے اس کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ دوسرے نمبر پر امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیا کہ گناہوں سے بچو، گناہوں سے دور رہو، گناہوں سے اجتناب اختیار کرو۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ جب تک علم نہ ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گناہ ہے اور اس گناہ کی سزا یہ ہے کہ اس گناہ پر اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی سزا یہ ہے، اور اس سے ہمیں ممکن ہے کہ انسان قتل تک جا پہنچے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس پر قصاص لازم آئے گا، اور اگر زنا تک جا پہنچے گا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر شادی شدہ ہے تو سنسار تک پہنچے گا، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اگر تہمت کا پہلو ہے تو حد قذف 80 کوڑے۔ تو فرمایا کہ ان سب چیزوں کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے گناہوں سے بچ سکتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی علم درکار ہے، اور جتنا علم ہوگا انسان اسی طرح اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے دور رہے گا۔ تیسری چیز آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے اوپر ہیں اور اللہ نے جو طرح طرح کی نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں، اگر ہم ان کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم کے تقاضے بھی علم کے بغیر کیسے پورے ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ اور نمبر 4 آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انصاف کا حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل، اور یہ ایسا انصاف بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ انصاف کے تقاضے بھی جب ہی پورے ہوں گے کہ جب ہمیں علم ہوگا، تو پھر اس علم کی روشنی کے اندر ہم انصاف کے تقاضے پورے کر سکیں گے، صحیح فیصلے کر سکیں گے۔ اگر ہمارے پاس علم کی نعمت نہیں ہے، علم کی دولت نہیں ہے، علم سے ہمارا سینہ روشن و منور نہ ہے، تو پھر ہم انصاف کیسے کر سکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ انصاف کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ اور نمبر 4 امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مصیبتیں جب آ جائیں، آفات آ جائیں،
جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصہ سے کورونا کی صورت میں وبا نے دنیا کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور طرح طرح کی آزمائشوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو اس کا حل امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ بھی بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس علم ہوگا تو تم علم کی روشنی میں دیکھو گے کہ جیسی آفات آئی ہیں، جیسی بلاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم نے اب کیا کرنا ہے، اس سفر کو ہم نے کیسے طے کرنا ہے، اس مرحلہ سے ہم نے کیسے گزرنا ہے۔ تو فرمایا یہ مرحلہ بھی علم کے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان آفات سے بچاؤ کا تدارک کریں تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ اور نمبر 6 امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخر میں بات ارشاد فرمائی، دوستو ہمارے لیے آپ نے بہت بڑا پیغام دے دیا ہے، ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آپ نے بہت بڑا پیغام دیا۔ آج لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تاکہ یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جی کبھی ہم بہت نماز پڑھتے تھے، اب نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پہلے ہم گناہوں سے بہت دور رہتے، اب غلطیاں کر جاتے ہیں، طرح طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ عجب بات ہے، اس کا جواب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے ہمیں دشمنی کا حکم دیا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ جب وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تو جو ایسا دشمن ہے جو ہمیں سیدھی راہ اہدنا الصراط المستقیم پر نہیں چلنے دیتا، تو اس مقام پر ہم نے بھی پھر اس کے مخالف کھڑے ہو کر شیطان کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ بھی علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تیرے پاس علم ہوگا قرآن کا، تیرے پاس علم ہوگا حدیث کا، تیرے پاس علم ہوگا فقہ کا، تفسیر کا، بلاغت کا، اصول کا، بزرگوں کا، تصوف کا۔ جب یہ تمام علوم تیرے پاس ہوں گے، تجھے معلوم ہو سکے گا کہ شیطان کس طرح سے مجھ پر حملہ کر رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، تو آپ اسی طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ تیار ہوں گے۔ جب آپ کے پاس علم کا ہتھیار نہیں ہوگا تو پھر شیطان کسی بھی وقت ہمیں گمراہ کر سکتا ہے، ہمیں دین سے۔ سب سے پہلے ادارے کے منتظم پرنسپل حضرت علامہ صاحبزادہ بدرالزمان قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ اہل سنت کے جلیل قدر علمی روحانی اساتذہ کرام، جن میں سے حضرت علامہ مفتی غلام محمد عتیقی صاحب جو گزشتہ 4-5 دہائیوں سے درس حدیث دے رہے ہیں، اور جلیل القدر علماء، مفتیان، مدرسین پیدا کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت علامہ مفتی صدیق ہزاروی صاحب، مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، مفتی محمد ریاض صاحب اور دیگر جلیل القدر اساتذہ، اور آپ طلبہ کرام خوش قسمت ہیں کہ آپ اس زمانے میں ایسی علمی، تحقیقی اور روحانی ہستیوں کا فیض ملا، ان کی نسبت ملی، ان کی بارگاہ سے آپ فیض یاب ہوئے۔ پھر اس سے بڑی سعادت اور خوش بختی کی بات یہ ہے کہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر ایک عظیم جلیل القدر روحانی ہستی کی درگاہ میں آپ یہاں پہ آئے، یہاں سے علم حاصل کیا، اور ان کی بارگاہ سے روحانیت کا فیض بھی حاصل کرتے رہے۔ یہ دورہ فیض آج آپ خوش قسمت طلباء کرام یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، تو یہاں میں یہ بات بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں فخر ہے
کہ اہل سنت کے ان بڑے خدمات دینے والے اداروں میں سے جامعہ حجویریہ داتا گنج بخش علی حجویری وہ ادارہ ہے جو محکمہ اوقاف پنجاب کے زیر سرپرستی چل رہا ہے۔ عام طور پہ یہ تاثر ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ سرکاری ادارے ترقی نہیں کرتے، سرکاری ادارے اچھی پرفارمنس نہیں دیتے، سرکاری اداروں کے سربراہان اور ملازمین اس طرح کی کمٹمنٹ اور اس طرح کا اخلاص نہیں ہوتا جس طرح کا عام پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے یا ذاتی ادارے کے لوگوں کا اپنے شاگرد اور اپنے اداروں کے ساتھ تعلق یا وابستگی یا محبت، خلوص اور جان فشانی کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جامعہ حجویریہ سے ہمیں یہ میسج مل رہا ہے، ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ اخلاص صرف اپنے ہی بنائے ہوئے یا اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے ادارے میں نہیں ہوتا، بلکہ ایسی خانقاہوں پہ قائم اداروں میں بھی اللہ والے نیک اور صالح علماء ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، مدرسین ہوتے ہیں، تو اپنے اخلاص کے اظہار یہاں بھی کرتے ہیں۔ یہ سب ان کے اخلاص کا سبب ہے، یہ ان کی جان فشانی کا سبب ہے، یہ ان کی شب و روز کی محنت کا سبب ہے۔ یہ سرکاری ملازمت کے وہ محدود جو وقت کا یہ سبب نہیں ہے، اگر وہ ہوتا وہ اپنے آتے کی حاضریاں لگاتے اور چلے جاتے، لیکن جلیل القدر علماء نے، شیوخ الحدیث نے، مدرسین نے جو کام کیا وہ للہیت کے لیے کیا، اخلاص کے لیے کیا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اس وقت جو ہمیں سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے علماء دین پیدا نہیں ہو رہے، تو جامعہ حجویریہ نے ایک بڑا کام کر کے دکھایا۔ اور پھر جو ہماری خانقاہیں ہیں پنجاب میں، بڑی خانقاہیں اور بھی ہیں، لیکن ان کے اندر لوگ اپنا نذرانے بھی دیتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں، بڑا سرمایہ وہاں سے آتا ہے، لیکن اس سرمایہ کا استعمال کیا ہو رہا ہے، کیا اس کے ثمرات ہمیں مل رہے ہیں، کیا نتائج ہمیں مل رہے ہیں، اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن داتا گنج بخش علی حجویری یہ اس درگاہ کے اوپر اتنا بڑا عظیم شان ادارہ کہ جس میں تخصص فقہ کی کلاسز پچھلے کئی سالوں سے چل رہے ہیں، صرف یہاں فاضلین علماء نہیں بن رہے جو شہادت العالمیہ کرتے ہیں، بلکہ مفتی کورس کر کے معاشرے کو اچھے فقہ پہ دسترس رکھنے والے مفتیان بھی یہاں سے تیار کر کے دیے جا رہے ہیں۔ تو میں بلا مبالغہ یہ بات بھی کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ اس وقت جو لاہور میں بڑے اہل سنت کے مدارس ہیں، ان میں ایک جامعہ حجویریہ داتا گنج بخش علی حجویری بھی ہے۔ تو اس پہ بارے دیگر اس ادارے کے منتظمین اور بالخصوص ہمارے ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب، جن کی شب و روز کی محنتیں اس ادارے کے لیے شامل ہیں، ان کے پیچھے ہیں، اور وہ اس ادارے کو اپنا ذاتی ادارہ سمجھ کے اس کے لیے دن رات کام کرتے ہیں، ورنہ سرکاری اداروں کی جو پروگرس ہے، جو ان کی کارکردگی ہے، وہ ہر ایک کے سامنے ہے۔ تو جب لوگوں کے سامنے کہا جاتا ہے کہ ایک سرکاری ادارہ ہے، ایک درگاہ کے اوپر ادارہ ہے، تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سرکاری ادارے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اور پھر درگاہوں کے اوپر جو حالت ہے کہ بڑی بڑی پراپرٹیز ان کی ہیں، لامحدود پراپرٹیز ہیں، وسائل بھی لامحدود ہیں، لیکن وہاں سے پروڈکشن کوئی نہیں ہے، وہاں کوئی کام نہیں ہے، وہاں خدمات ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن اس خانقاہ کے اندر جو کام ہو رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو اور ترقی عطا فرمائے۔ یہ اساتذہ جو اپنی عمر کی اس حصے کے اندر صبح سے لے کے شام تک اس ادارے کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں اور اپنا علم آگے ان نوجوان علماء میں منتقل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور آپ جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اس کے بعد آپ پہ بڑی بھاری ذمہ داریاں عائد ہوں گی، جیسے ابھی حضرت صاحب بتا رہے تھے، آپ نے حکمت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، اعتدال کا درس آگے جا کے آپ نے دینا ہے، بامی امانی اور محبت کو آپ نے فروغ دینا ہے۔ اللہ رب العزت ادارے کو کامیابیوں کا کامرانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضور سیدی فیض صاحب کی طرف سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خصوص
ان کے ساتھ محترم المقام عزت مآب جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، ڈائریکٹر جنرل نظر الدین اوقاف، جن کے اختصاص سامنے بیٹھا ہوا ایک گلستان جس کے پھول کی الگ الگ خوشبو ہے، جامعہ نوریہ، جس کے تمام شعبہ جات میں زیر تعلیم طلباء کی تعداد 460 سے زائد ہے، اور اس سال جامعہ نوریہ میں درجہ تخصص سے فارغ التحصیل ہونے والے معزز نہایت وزن کے آراستہ کرنے پر میں پرنسپل جامعہ نوریہ اور پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جامعہ نوریہ گورنمنٹ سطح پر واحد ماڈل ادارہ ہے جو اپنے اسلوب تدریس کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، نظم کے اعتبار سے، ریسرچ کے اعتبار سے اس وقت پاکستان کے تمام دینی مدارس میں نہایت ممتاز اور معتبر مقام کا حامل ہے۔ اس کے جو پرماننٹ فیکلٹی ہے اور اس کے ساتھ جو وزٹنگ فیکلٹی ہے، اس میں اس خطے کے جو بزرگ اساتذہ اور اپنے فنون میں ماہر ترین لوگ وہ اس ادارے کو دستیاب ہیں، اور اس ادارے کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے آستان کے زیر سایہ ہے۔ اور نکلسن نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس نے کہا کہ لوگ ایک شبہ کرتے ہیں کہ کشف المحدود جو ہے یہ مشکل کتاب ہے، اور واقعات ہے کہ ایسا پہلی دفعہ پڑھنے سے شاید اس کی مضامین میں سمجھ نہیں آتا۔ تو ہمارے جو ماہرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں، اور اس نے بھی اسی طرح کی بات کی۔ نکلسن وہ ہے جس نے زوفسکی کا جو سب سے عمدہ فارسی مدن تھا اس کو بنیاد بنایا، یا اس سے پہلے جو لاہور میں تباہ ہوا فارسی کا نسخہ اس کو بنیاد بنا کے 1911 میں انگلش ٹرانسلیشن کیا، اور اس انگلش ٹرانسلیشن کی بنیاد پر ہمارے جتنے اردو تراجم وہ بعد میں ٹرانسلیشن پہ آئے۔ تو اس نے کہا کہ جو ٹیکسٹ بک ہوتی ہے وہ ہمیشہ مشکل ہوتی ہے، اور اسی لیے ٹیکسٹ بک جو ہے یہ خود نہیں پڑھتے، یہ کسی استاد کے پاس پڑھتے ہیں۔ اور اس نے بہت بڑی بات کی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش ایک استاد کے مقام پر فائل ہو کر ہم سب طالب علموں کو شریعت اور طریقت کے فنون سکھاتے ہیں۔ تو یہ جو ایکسپیریمنٹ جذبہ درس و تدریس کا ہے کہ ہمیں بنیادی طور پر اس وقت اس آستھا سے ملتا ہے، اور جامعہ نوریہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے روحانی اور علمی جو معرف اور فیضان ہونے کا سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمدہ منبع اور مستر ہے۔ یہ بھی اس پر بھی انہوں نے بہت سے ہمارے علماء نے بات کی کہ حضرت داتا گنج بخش عالم ربانی پہلے یا ایک صوفی صفا ہے، اور کشف المحدود کو وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ محض طریقت کی کتاب ہے یا شریعت کے معرف کا بھی موقع ہے، اور اگر یہ شریعت کے معرف کا موقع ہے تو پھر اس بات کو جان لینا چاہیے کہ طریقت اور شریعت یہ پیروں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ یہ جتنے بڑے صوفی تھے اتنے ہی بڑے عالم ربانی تھے۔ میں آج کے اس وکیل اور شاندار اجتماع اور بارے دیگر پرنسپل صاحب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تھوڑا تاخیر اس کی ہوئی، میری خواہش تھی کہ سیکرٹری صاحب یہاں تشریف فرما اور یہ پرنور ماحول دفتر سے وقت نکالنا، ظاہر ہے وہ بھی بہت اہم ہوتے ہیں، اور اس سے جو مسائل جنریٹ ہوتے ہیں اسی سے یہ ادارے میں چلتے ہیں۔ تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، تو میں پڑھ دیا، اور آج پاس ہونے والے سند فراغ حاصل کرنے والے جن کے سروں پر آج ماپے باندھے گئے جبے آویزہ والا راستہ دے، میں ان کو دل کی عطا کیا ہے، میں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے سیکرٹری صاحب پوچھ رہے تھے کہ کیا یہاں ان کے قیام کا کوئی بہت عمدہ انتظام ہے؟ میں نے کہا کہ شاید بہت عمدہ انتظام قیام کا تو نہ ہو، لیکن تدریس کا انتظام بہت عمدہ ہے۔ اور حضرت علی نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
علم کی تحصیل ہے اس کو ذرا مشقت میں رکھا ہے اور لوگ اس کو آسودگی میں تلاش کرتے ہیں، اور اس کامیابی کے لیے جو ٹریک ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو مشقت اور محنت کا ہے وہ یقیناً آپ کے لیے کوئی اثر کیا ہے، اور اس کے بعد آگے آپ کے لیے کرنے اور کرنے کے بہت سے مقامات چیف ایڈمنسٹریٹر اور کانفرنس درج کرے گا کہ آپ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں اپریشیٹ کروں گا اور مبارکباد دوں گا کہ اتنی بڑی گرینڈ تقریب منعقد کرنے میں جو پرنسپل ہیں جامعہ الجویریہ کے اور ان کی ٹیم کو، اور دوسرا جیسے میں نے جو ڈی جی صاحب نے سے کنفرم بھی کیا کہ اس ڈگری کو اوارڈ کی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہر لیول کے اوپر ریکگنائزڈ ہے اور اس کی ایکولنس بھی ہے اپنے اسلامیہ کے حوالے سے کہ اس کی ایکولنس سمجھ لیا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے اس حوالے سے میں نے یہ بھی انکوائری کیا ہے کہ جو بھی طلباء یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کے رہنے کے حوالے سے، ان کے کھانے کے حوالے سے تو ارینجمنٹس تو پہلے ہیں، تو کوشش کریں گے کہ میں نے ایڈمنسٹریٹر صاحب سے بھی کہا ہے کہ اس میں جتنا ہم اس کو اپلیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو سیلیبریٹ سے بہتر کریں گے۔ دوسرا جو ہے جس طرح یہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے برے صغیر پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جس طرح حضرت خواجہ احمد مرشد جویری ان کا ایک رحمۃ اللہ کا نام ہے، اور یہیں سے جو کہ اسلام کا جو گنبد ہے وہ شروع ہوا اور برے صغیر کے ہر کونے میں پھیل گیا، اور بہت سے جو ہیں لوگ ہیں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اسلام قبول کیا، اور جو تصوف کی جو روشنائی ہے، جو لائٹنگ ہے وہ یہاں سے پھیلتی ہے۔ اس حوالے سے یہ جامعہ الجویریہ جو ہے وہ ایک کمپوننٹ ہے۔ یہاں سے جو لوگ ہیں یہ تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں، وہ جا کے پھر ملک کے ہر کونے میں، ہر شہر میں، ہر کوچے میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ یہ جو تعلیمات ہیں اس میں اسلامی تعلیمات بھی ہیں اور تصوف کی تعلیمات بھی ہیں وہ عام کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بھی فائدہ اٹھاتی ہے، اور کیونکہ جتنے بھی ہمارے جو صوفیہ کرام گزرے انہوں نے محبت کا پیغام دیا، اور اس ملک کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ایک محبت کی، ایمانیت کی، ہم آہنگی کی ضرورت ہے، اور یہ جو پیغام ہے جتنے بھی جو بھائی یہاں سے جا رہے ہیں ان کے تھرو جب ملک کے ہر بچے کے کان میں جائے گا، اس کے والدین کے کان میں جائے گا، عوام کے کان میں جائے گا، تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں جو ہے ایک امن کی فضا اور ایک یگانیت کی فضا جو وہ پیدا ہوگی، اور اس فضا کے حوالے سے ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا۔ تو آخر میں پھر دوبارہ میں جتنے بھی جو طلباء نے 114 نے کوالیفائی کی ہے ان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فیوچر میں بھی کامیاب کرے اور آپ کا کامیابی سے بہت شکریہ۔ چونکہ وقت کمی پیش گزر رہے تمام طلباء کو مسلم مہمانوں سے ڈگری کا ملے جانا پاسبل نہیں، اس لیے تمام کلاسز سے اپنے 2-3 طلباء لیے ہیں، اور اسی طرح ہر کلاس سے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے، اس کے ساتھ جو اسٹوڈنٹ آف دا ایئر ہے وہ اپنے ہمارے مسلم مہمانوں کے ہاتھوں سے اعزازات پائیں گے۔ میں پرنسپل جامعہ الجویریہ جناب محمد عثمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ نامینیٹڈ اسٹوڈنٹس کے نام اناؤنس کریں اور مذہب مہمان تشریف لا کر اعزازات دیں۔ محمد شاہ محمد عاقب رضا، شعبہ گیٹ سے حافظ محمد یونس، حافظ محمد احمد اللہ اور حافظ محمد اللہ، رانا غلام شبیر نے شیٹ دی جائے گی سر۔ وہ طلباء جنہوں نے
تنظیم المدارس کے امتحان میں پوزیشن ہولڈرز طلبا محکمہ اوقاف کی جانب سے انہیں پرائز سر دیے جاتے ہیں، 1 لاکھ کے انعامات ہر سال دیے جاتے ہیں۔ سر پہلے مرحلے پر عمر علی پہلی پوزیشن ہے، میٹرک کے اندر 10,000 سر آپ کی طرف سے دیا جا رہا ہے بچے کو۔ محمد عمر علی میٹرک میں پہلی پوزیشن سر۔ ہمارا تعلیمی سیشن احمد رضا اور محمد رفیق بیسٹ پرفارمنس ان ایوری فیلڈ سر، حاضری کے اندر اٹینڈنس کے اندر انہیں سر 10,000 روپے آپ کی طرف سے ضبط کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پورا سال بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے اپنے انٹرنل ایگزیبیشنس کے اندر، ایکسٹرنل کے اندر سر اپنی حاضری کے حوالے سے سر بہت شکریہ۔ دعا کے لیے میں مختلف سن رہا ہوں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى کریم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما اور اس فیضان کو جاری و ساری رکھنے میں سرپرست کرتا ہوں کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا